تو اگر ہمارا کسان خودکشی کر رہا ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، ہمارا نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، پاکستان کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو پاکستان کا نوجوان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، پاکستان کا نوجوان جس کے بچوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے، وہ نوجوان جس کے تمام اثاثے پاکستان میں ہیں، انہوں نے باہر جزیرے نہیں خریدے، انہوں نے باہر فلیٹس نہیں خریدنے، تو وہ آپ کی ناکام پالیسی پر خاموش کیوں رہے؟ وہ آپ کی ناکام پالیسی کو کیوں برداشت کرے؟ وہ اس بات پر کیوں چپ رہے کہ جو ان کا مستقبل سنور سکتا ہے، جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو نوجوان کو روزگار دے سکتا ہے، جو کسان کو ایک دفعہ پھر اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کو دنیا میں عزت دلا سکتا ہے، جس کو تم لوگوں نے اغوا کر کے اڈیالہ جیل میں بند کر رکھا ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، جو میرے لیے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جیل میں ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ قوم ضرور نکلے گی، اپنے لیے نکلے گی، پاکستان کے لیے نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ چور ڈاکو لٹیرے جن کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے، وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ جو آج پاکستان کا حال ہے اس سے بدتر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کسی کو اپنی انا بغض کی تسکین لازمی ہے۔ پاکستان اور پاکستانی عوام ضروری نہیں ہے ان کے لیے، تو ہم ان کی غلط پالیسیوں کے بینٹ کیوں چڑھے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے، ہم خود کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی آنے والی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ 5 اگست کو سیمی فائنل ہے، آپ سب نے عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، اور پشاور ٹول پلازا پر میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ 5 اگست کا سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے، ہر صورت جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور 5 اگست کو وہاں پر لائے عمل دیا جائے گا، اور یہ لائے عمل ایسا لائے عمل کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی۔ تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنا لیے، ہم نے مسلسل ہر دروازہ ٹکٹکایا کہ ہمیں انصاف ملے، ہماری سنوائی ہو۔ جتنی بھی زیادتیاں ان کے بس میں ہیں انہوں نے کی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی گولی سے ہم ڈر جائیں گے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ بندوق کی زور پر، ڈنڈے کی زور پر ہمیں ڈرائے گا، دمکائے گا، دبائے گا، ہم ڈر جائیں گے، جھک جائیں گے، دب جائیں گے، تو یہ کوئی غلط بتاتا ہے آپ کو۔ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، جس طرح وہ جیل میں رہ کر بھی پوری پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے، اسی طرح اس کے سپاہی آج بھی اسی نظریے پر اور اسی بندے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اور آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، کوئی بھی دولت نہ ہمیں خرید سکتی ہے، ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر وہ پاکستان کو سنبھال لے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرید کے کی طرح لوگوں کو شہید کر کے وہ ملک کو سنبھال لے گا، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جن پر انہوں نے گولیاں چلائی، اس سے ملک ان سے سنبھل جائے گا، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے
کہ بلوچستان میں جو یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اس سے ملک سنبھل جائے گا، تو یہ غلط سوچتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو کئی ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں اور وہاں پر لاشیں گرا کر یہ کشمیر کو اپنائیں گے، یہ پاکستان کو سنبھالیں گے، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ کوئی ان جرنیلوں کو غلط مشورے دے رہا ہے، ان کو صاف بات نہیں بتا رہا، اور کاش یہ پاکستانی عوام کا سامنا کرتے، کاش یہ بازاروں میں جاتے، کاش یہ پبلک گیدرنگز میں جاتے، کاش یہ عوام کا کسی بھی جگہ پر سامنا کرتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ان کے پالیسی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ان کی لائی گئی جعلی حکومت کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا۔ ابھی وقت ہے میرے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، یہ پاکستان تمہارا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس پاکستان کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس پاکستان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان کا چپا چپا نوجوانوں کی غیرت اور جذبے کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایک ایک ذرہ آپ لوگوں کی جوش و جنون کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ ابھی ہم نے پاکستان کے فیصلے اپنے مٹھی میں لینے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور تقدیر ہم نے خود بدلنی ہے۔ اس پالیسی کو ہم نے خود چینج کرنا ہے، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون چاہیے۔ یہ جو ملک پر مسلط چور ڈاکو لٹیروں کا ٹولہ ہے، یا جو جیل میں ہے، جو اڈیالہ جیل میں ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہمیں چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹیپو سلطان والی زندگی چاہیے، یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق والی زندگی چاہیے۔ اور شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جیل میں قیدی نمبر 804 ہے، اس کی طرح آزاد ہونا ہے، یا اس طرح اقتدار کے بوٹ پالشیوں کی طرح ہم نے باہر رہ کر کسی کی غلامی کرنی ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہونا ہے، یا بغیرتی اور ذلالت والی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے ایک غیرت مند، باوقار، باعزت پاکستانی کی زندگی گزارنی ہے، اور وہ ایک ہی طرح ہے کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی۔ ہم نے پاکستان میں عوامی ریاست قائم کرنی ہے، ہم نے پاکستان میں وہ ریاست قائم کرنی ہے جس میں راج صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو میں انتظار کروں گا، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔